یہاں تک کہ خود اس ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا۔ یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے، جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی، اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے۔ ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد، تکبیر! تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ رہبر و رہنما، کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو۔ کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد
اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور, لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے, چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا, وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی, وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا, وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے, شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا, اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں, حالات اچھے نہیں ہیں. کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا. تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا. اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہو گے, تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے, تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا.